انشورنس کی ساری قسمیں، چاہے لائف انشورنس ہو یا میڈیکل انشورنس ہو یا وہیکل انشورنس ہو یا ساز و سامان والا انشورنس ہو، اصولی طور پر بیسکلی یعنی اسلامک جو رول ہے، اسلامک رولز کے حساب سے ناجائز اور حرام ہے۔ ہر قسم کا انشورنس اسلامک اصول کے حساب سے ناجائز اور حرام ہے۔ اس میں 3 بڑی بڑی خرابیاں ملتی ہیں، انشورنس کے اندر 3 بڑی بڑی خرابیاں پائی جاتی ہیں۔ سب سے پہلے تو اس کے اندر سود ہوتا ہے کہ جب نقصان ہو جائے، یعنی لائف انشورنس کروایا، حادثاتی طور پر جان چلی گئی، تو جتنا پیسہ ہم جمع کرواتے ہیں اس سے کئی گنا زیادہ ملتا ہے۔ یہی سود ہوتا ہے کہ جتنا دیا اس سے زیادہ لیا جائے، جتنا پیسہ دیا اس سے زیادہ وصولا جائے، اسی کو سود کہتے ہیں۔ تو ایک تو اس کے اندر سود پایا جاتا ہے، دوسرے اس کے اندر جوا بھی ہوتا ہے۔ جوا اس طریقے سے کہ بس اوقات جو ہے جتنا پیسہ ہم جمع کرتے ہیں، اگر نقصان نہ ہوا اللہ کرے تو وہ پیسہ بھی ضائع ہو جاتا ہے۔ جیسے آپ کسی جوا کے اڈے پہ گئے، آپ نے پیسہ لگایا، سٹا لگایا، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جتنا پیسہ آپ لگائے ہیں اس سے کئی گنا زیادہ آپ کو مل جائے، اور یہ بھی ہوتا ہے کہ جتنا لگایا اتنا بھی چلا جائے۔ انشورنس کے اندر سیم یہی صورت پائی جاتی ہے کہ جتنا پیسہ آپ لگاتے ہیں، ہم لگاتے ہیں، پالیسی خریدتے ہیں، اور جو کچھ بھی ہم پیسہ EMI کی شکل میں بھرتے ہیں، ہو سکتا ہے وہ سارا جو ہے ہمارا ڈوب جائے، تو اس کے اندر جوا بھی پایا جاتا ہے۔ ایسے ہی اس کے اندر غیر یقینی طریقے سے غیر یقینی صورتحال بھی ہوتی ہے کہ نقصان ہوگا یا نہیں ہوگا، کوئی طے نہیں، کوئی فکس نہیں۔ ایسے کتنا نقصان ہوگا، کتنا ملے گا، یہ سب ایک طرح سے غیر یقینی صورتحال ہے۔ تو ان وجوہات کی وجہ سے اسلام کی تعلیمات، اسلامک جو پرنسپل ہے اس سلسلے میں، اس کی روشنی میں ہر طرح کا انشورنس ناجائز ہے، حرام ہے۔ البتہ ہمارے ملک کے اندر چونکہ قانونی کچھ مجبوریاں ہیں، اس وجہ سے گاڑی وہیکل انشورنس کے کروانے کی گنجائش ہے۔ مجبوری ہے کہ اس کے بغیر آپ گاڑی لے کر نکلو گے تو یہ حکومت کی نظر میں جرم ہے، ہو سکتا ہے آپ کو فائن بھرنا پڑے، فائن آپ پر لاگو کر دیا جائے، ہو سکتا ہے آپ کو جرمانہ بھرنا پڑے۔ تو چونکہ جرم ہے بغیر انشورنس کے گاڑی چلانا، تو اس سے بچنے کے لیے، اس فائن سے بچنے کے لیے، اس جرمانے سے بچنے کے لیے جو ہے، اگر کوئی شخص گاڑی کا انشورنس کرواتا ہے، جو کروانا ضروری ہے، تو کوئی حرج نہیں ہے گاڑی کا انشورنس کروانے کے اندر، مجبوری کی وجہ سے، مجبوری ہے چونکہ، اس وجہ سے کوئی حرج نہیں۔ لیکن کیا نقصان ہونے کی صورت میں، ایکسیڈنٹ ہونے کی صورت میں اس انشورنس کو کلیم کیا جا سکتا ہے، اس سے فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے؟ تو اس سلسلے میں یہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ اگرچہ انشورنس کروانا، وہیکل انشورنس کروانا مجبوری کی وجہ سے جائز ہے، لیکن فائدہ اٹھانا جائز نہیں ہے۔ اب اتنا ہی فائدہ اٹھا سکتے ہو جتنا آپ نے پیسہ بھرا ہے، آپ اتنا ہی فائدہ اٹھا سکتے ہو جتنا ہم نے پیسہ بھرا ہے۔ ہم نے جتنا پیسہ بھرا ہے اس سے زیادہ اگر انشورنس کمپنی ہم کو دیتی ہے، جیسا کہ دیتی ہے، تو اس سے فائدہ اٹھانا ہمارے لیے جائز نہیں ہے۔ اب ہماری گاڑی کا جو نقصان ہوا، اگر اس میں ہماری غلطی ہے، ہماری غلطی سے ہوا، تو ہم کسی اور سے کیسے اس کے پیسہ لے سکتے ہیں؟ ہاں، اگر کسی اور کی غلطی سے ہماری گاڑی کا نقصان ہوا تو ہم اس سے پیسہ لے سکتے ہیں جس سے غلطی ہوئی، اس پر جرمانہ لگا سکتے ہیں جس سے غلطی ہوئی۔ اگر ہماری گاڑی کا نقصان ہوا یا ہمارا نقصان ہوا تو انشورنس کمپنی کی بجائے اس سے ہرجانہ وصولا جا سکتا ہے، اس سے جرمانہ وصولا جا سکتا ہے جس کی غلطی سے حادثہ ہوا، جس کی غلطی سے نقصان ہوا۔ تو انشورنس کروانا، وہیکل انشورنس کروانا چونکہ قانونی مجبوری ہے، اس لیے اس کی گنجائش تو ہے، لیکن اس انشورنس سے فائدہ اٹھانا، اس کی رقم سے فائدہ اٹھانا یہ جائز نہیں ہے، یہ اس کی گنجائش نہیں ہے۔ ہاں، اگر نقصان ہماری غلطی سے نہیں ہوا، کسی اور کی غلطی سے ہوا، تو جس کی غلطی سے نقصان ہوا اس سے ہم ہرجانہ وصول سکتے ہیں، اس پر ہم جرمانہ لاگو کر سکتے ہیں۔ اب وہ چاہے جہاں سے لا کر دیں،
اگر وہ انشورنس کمپنی سے وصول کر دیتا ہے تو کوئی اس کا اپنا فعل ہے، اس کی اپنی غلطی ہے. ہم انشورنس کمپنی سے یا پالیسی کے ذریعے سے ہم جو ہے فائدہ نہیں اٹھا سکتے. اب اسلام کے نظر میں اس کا متبادل کیا، اس کا الٹرنیٹ کیا ہے؟ اور بعض انشورنس کی شکلیں ایسی ہیں جو موجودہ زمانے کے اندر علماء اس سے فائدہ اٹھانے کی اجازت دیتے ہیں. انشاءاللہ آئندہ نشست میں ان کا ذکر کیا جائے گا، کہ جیسے میڈیکل انشورنس ہے. ایسے ہی اگر کوئی ایسا علاقہ ہے جہاں فسادات بہت ہوتے ہیں، جہاں جان اور مال محفوظ نہیں ہے، ایسے علاقوں کے اندر جو ہے ساز و سامان کا جو انشورنس جو ہے علماء اس کی اجازت دیتے ہیں، اس سے فائدہ اٹھانے کی اجازت دیتے ہیں. میڈیکل انشورنس چونکہ علاج بہت زیادہ مہنگا ہو گیا، عام انسانوں کے بس میں علاج ہی نہیں رہا، عام انسانوں کے بس میں ہی نہیں رہا وہ علاج کروا سکیں. تو اس مجبوری کی وجہ سے بعض علماء جو ہے میڈیکل انشورنس کی اجازت دیتے ہیں. تو اس سلسلے میں انشاءاللہ آئندہ کی مجلس میں گفتگو